Comparing times. Strategies for comparing times. So let us look at what are the strategies that the researchers use or have been using for comparing educational systems or educational related research across times. So units of comparison سے اگر ہم شروع کریں تو the most commonly used unit of comparison is the nation state. جو سب سے زیادہ ریسرچ ہوئی ہے when time has been taken as a unit of analysis, it has been the nation state. آپ کہہ لیں کنٹری کہہ لیں, لیکن this does not mean کہ سب نیشنل لیول پہ یہ چیز نہیں ہو سکتی یا کراس نیشنل یہ چیز نہیں ہو سکتی. ایسا بالکل ہوئی نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے, لیکن موسٹ کامنلی اٹ از ڈن لائک دس. آلٹرنیٹیو یونٹس آف انالیسس جو ٹائم سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, لیکن ان کو بھی ساتھ کئی دفعہ ایک ریسرچ میں یہاں پہ میں کہتی چلوں کہ ایک ریسرچ میں دیر کین بی ملٹیپل یونٹس آف انالیسس. یو کین ہیو ٹائم اینڈ کلچر, ٹائم اینڈ ویلیوز, ٹائم اینڈ کریکولا, اسی طرح پالیسیز, ویز آف لرننگ, ٹائپس آف اسکول, کمیونٹیز, ریسورسز, ان سب کو بھی آپ ٹائم سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اینڈ یو کین امبیڈ اٹ in the time related research also. So 3 قسم کے اسٹرکچرز ہمیں نظر آتے ہیں یا 3 طرح کے طریقے نظر آتے ہیں جس کے بیسس پہ انالیسس کیا ہوتا ہے ٹائم ریلیٹڈ ریسرچ میں. ایک ہوتا ہے ڈائیکرونک, دوسرا ہوتا ہے سنکرونک, اور تیسرا ہوتا ہے کوازی سنکرونک یا کوازی ڈائیکرونک. آئیے دیکھیں کہ یہ کیا ہیں. جو ڈائیکرونک آپ کی ریسرچ ہوتی ہے, یہ ہمیشہ جو ایونٹس ہوتے ہیں یا جو بھی چیز چل رہی ہوتی ہے, اٹ پریزنٹس دا ریزلٹس اینڈ اٹ ایکسپلورز دا ریزلٹس ان ٹرمز آف اے کنٹینیوس نریٹو. ایک اسٹوری کی طرح آپ کو کہانی سناتا ہے, اور وہ اسٹوری ہمیشہ کرونولوجیکل ہوتی ہے. کرونولوجیکل سے مراد یہ ہے کہ وہ ٹائم کے حساب سے ہوتی ہے, جو پہلے چیز ہوئی, پھر اس کے بعد کیا ہوا, پھر اس کے بعد کیا ہوا, تو ایک اسٹوری کی طرح چیز چل رہی ہوتی ہے. اٹس آلموسٹ لائک اے نریٹو. فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں ایک ٹیمپورل کلیئرٹی آ جاتی ہے. جب آپ یہ ریسرچ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک ڈیولپمنٹس کا پتہ چل رہا ہوتا ہے, اور ٹائم ریلیٹڈ آپ جو ریڈر ہوتا ہے وہ ریسرچ پڑھتا ہے تو اس کو ایک کلیئر سینس ہو جاتی ہے کہ چیزیں کس طرح سے چل رہی ہیں. However, there are possible dangers. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ you might try to exaggerate things a little bit بیکاز آپ ایک اسٹوری ایک نریٹو لے کے چل رہے ہیں. اس نریٹو کو میں اگر کوئی کانٹرڈکشنز آ رہی ہیں تو یو جسٹ اگنور دیم بیکاز یو وانٹ دا تھنگ ٹو میک سینس. سو یو جسٹ گو فار اے اسٹوری لائن دیٹ از سم ہاؤ آلسو فارمنگ ان دا مائنڈ آف دا ریسرچر. اور کیونکہ آپ کو سیکوینس میں چلنا ہے, اور دوسری بات یہ کہ کیونکہ آپ نے سیکوینس میں چلنا ہے تو جو ارد گرد چیزیں ہو رہی ہیں آپ ان کا ذکر نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ نے it will make the things more complex in the mind of the reader. تو you try to let go things which are important, لیکن آپ ان کا ذکر نہیں کرتے ہو. So you leave important details. دوسرا ٹائپ اس کا سنکرونک ایک طریقہ ہے کرنے کا. سنکرونک ریسرچ از ریلیٹڈ ٹو دا اسٹرکچرلسٹ اپروچ, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فریز ٹائم میں دیکھتے ہو, کمپیریزن کرتے ہو, اسٹیٹک شارٹس بھی اس کو اسنیپ شاٹس لیتے ہو کہ چیزیں کس طرح سے چل رہی ہیں, اس وقت کس طرح تھیں, اب کس طرح ہیں, اس ٹائم پہ کس طرح تھیں, اس طرح کس طرح تھیں, اور پھر آپ ان کی ایکسپلینیشن بلڈ کرتے ہو. اس میں ڈینجر یہ ہے کہ کیونکہ آپ ایک اسپیسیفک پیریڈ آپ نے چوز کر لیا ہوتا ہے کہ میں نے اس کا جیسے 1983, 1985 اور 1987 میں دیکھنا ہے, یا یہ 4 چیزیں دیکھنی ہیں, کوئی بھی آپ ٹائم فریم بنا لیں یا وہ دیکھنا ہے, تو اس میں جو انٹرویننگ پیریڈ میں جو چیزیں ہوں گی آپ ان کو کمپلیٹلی مس آؤٹ کر دو گے, کیونکہ وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے اور آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ چینجز ہوں, یا اس کو نئی آنے والی ڈیولپمنٹس کو سمجھنے میں وہ ایونٹس امپورٹنٹ ہوں. یو جسٹ اگنور دیم. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یو ڈو یوز اے اسٹرکچر وچ از کالڈ کوازی سنکرونک یا کوازی ڈائیکرونک, یعنی کچھ چیزوں کو آپ ایز اے نریٹو لے کر چلو اور کچھ اور چیزوں کو کچھ ٹائم فریم کو آپ ایز اسٹیٹک لو. تو جہاں پہ نیڈ ہے نریٹو کی وہاں پہ نریٹو یوز کرو,
اور جہاں پہ نہیں یوز کرنا ہے تو اس کو نہ کرو. تو آپ دونوں کو مکس کر کے کوئی چیز یوز کرتے ہو. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں دونوں چیزوں کا تھوڑا بہت سارٹ آف ایک فلیور آ جاتا ہے, اور تو اس کے اس دونوں چیزوں کا جو فائدے ہوتے ہیں آپ گین کر لیتے ہو. ہاؤ ایور there is a patchiness in the covering of the whole historical period. So چیزیں پیچز میں چلتی ہیں, کہیں پہ آپ ان چیزوں کو ایکسپلین کر رہے ہو, کہیں پہ آپ اسٹیٹک مومنٹس لے رہے ہو. لیکن ہاؤ ایور یہ چیزیں, یہ ایک لمیٹیشنس ہوتی ہیں ریسرچ کی جو کہ آئیں گی. سو دیر از نو آئیڈیل وے آف ڈوئنگ ریسرچ. دیر از نو, جو ریسرچرز جتنے بھی ہوتے ہیں انہوں نے somehow چوز کرنا ہوتا ہے آن دا بیسس آف دیئر پرپز کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ان کو چوز کرنا پڑتا ہے ان اسٹرکچرس میں سے, اور لمیٹیشنس ان کو ہمیشہ آئیں گی. صرف آپ کے لیے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ جب آپ کسی بھی قسم کی ریسرچ پڑھ رہے ہو جو کہ کمپیریٹیو ایجوکیشن سے ریلیٹ کر رہی ہے, آپ یہ سمجھو کہ یہ ریسرچ کی لمیٹیشن ہے, اور جو بھی وہ بات کہہ رہا ہے یا پھر انٹرپریٹیشن نکال رہا ہے, آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ اس میں اس کی کیا لمیٹیشنز ہیں اس ریسرچ میں.